تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی کے عالم میں جب آپ مایوس ہونے چلے تھے، جب آپ پریشان تھے، آپ اب لوگوں کے اس وتیرے سے مایوس ہو چکے تھے، اس موقع سے بھی اسلامی خاتون نے، آپ کی بیوی نے، ہماری ماں نے آپ کو دلاسا دیا، آپ کو طریقہ بتایا کہ کون سے طریقے پر مسلمانوں کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ تو ان خواتین کا ہر قسم کے نازک مواقع سے اسلام کی تاریخ میں ایک بنیادی کردار رہا ہے۔ یہ خواتین آج بھی اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں تو ان کی ذمہ داری کے احساس کے نتیجے میں، اسلامی تربیت کے نتیجے میں، نئی نسلیں اسلام کے مطابق جب چلنے لگیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت نہ اسلام کو دبا سکے گی، نہ مسلمانوں پر وار کر سکے گی۔ اور اس بات کو سمجھ لیں، یہ خواتین مسجدوں سے جوڑی جانی چاہیے۔ اس بات کو سمجھ لیں، ان خواتین کو عیدگاہوں میں لا کر کے نمازوں کی ادائیگی کے لیے آمادہ کیا جانا چاہیے۔ اس بات کو سمجھ لیں، یہ خواتین اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بالغ اور نابالغ بچوں کو لے کر کے آئیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اسلام اس سے قطعاً نہیں روکتا، لہٰذا ان مسجدوں میں خواتین کے لیے مقامات بنائے جائیں، جگہیں خاص کی جائیں، پردے کا اہتمام کیا جائے، ورنہ آنے والے وقت میں جہاں طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں، حجاب کے مسئلے میں ہم کو مایوسی ہاتھ آئی ہے، ایسا نہ ہو کہ بعض نام نہاد خواتین اٹھیں اور اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم نکاح پڑھائیں گے، قاضی بن جائیں۔ جیسے اسی اوکھلا کی سرزمین پر اسی ہفتے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ خاتون قاضی نہیں بن سکتی، ایسا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس قضا کی ذمہ داری اور نکاح پڑھانے کی ذمہ داری، خطبات جمعہ کی ذمہ داری، خطبات عیدین کی ذمہ داری، کسوف و خسوف کے خطبات کی ذمہ داری، اس انداز کے اجتماعات کی ذمہ داری یہ مسلمانوں کے مردوں پر ہے، خواتین پر نہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ 2 خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے شعبان کے عظیم مہینے کی آمد سے تعلق رکھنے والے کچھ احکام و مسائل پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم رمضان المبارک کی تیاری کی خاطر شعبان کے اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کریں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ رمضان کے مبارک مہینے کے واجبی روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے وہ شعبان کا مبارک مہینہ تھا، جس کی آج 14 تاریخ ہو گئی اور کل اس کی 15 تاریخ ہے۔ آج کے دن اور کل کے دن کے درمیان میں جو شب ہے،
جو رات ہے، یہ رات اور شب مسلمانوں کے لیے ایک ایسی رات بن چکی ہے جس میں مسلمان رمضان سے زیادہ عبادت کا اہتمام کر کے، بدعات و خرافات کو انجام دے کر کے، رسم و رواج کے مطابق زندگی گزار کر کے دنیا بھر کے طوفان کھڑے کرتا ہے اور اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس شب کی کوئی اہمیت، کوئی مقام اور اس شب کی کوئی فضیلت ثابت ہوتی تو صحابہ کرام اس سے نہ چوکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں صراحت فرماتے، قرآن مجید اس پر گویا ہوتا، احادیث رسول میں اس کے بارے میں فضیلتیں ذکر کی جاتی، لیکن حدیث رسول بھی خاموش ہے، قرآن مجید بھی خاموش ہے، صحابہ کرام کا عمل بھی خاموش ہے، اسلاف امت نے اس موقع سے کچھ بھی انجام نہیں دیا۔ اس کے باوجود آج کا مسلمان اس شب میں اور کل کے دن میں جس انداز سے بدعات و خرافات کو انجام دے گا وہ ہمارے سامنے ہے۔ 1000 برس سے اوپر کا عرصہ گزر چکا، علماء کرام ان بدعات و خرافات سے امت اسلامیہ کو ڈراتے رہے۔ علماء کرام 15ویں شعبان کی بدعات و خرافات کا تذکرہ امت اسلامیہ کے سامنے کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ بدعات و خرافات ہماری گھٹیوں میں ایسے بس گئے ہیں کہ ہم اس کو اللہ رب العالمین کی خاطر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی عمل کی نسبت کرنا یہ آپ پر اتہام لگانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی ایسے عمل کو منسوب کرنا جو عمل آپ سے ثابت نہیں، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اگر میری جانب کسی نے جان بوجھ کر کے کوئی جھوٹی بات منسوب کر لی تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شعبان کے مہینے سے نفلی روزوں کا اہتمام کر کے جہاں رب کائنات کے تقوی کو اختیار کرنے کے لیے اس میدان میں کودے ہیں، جہاں ہم رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کر کے روزوں کے بنیادی مقصد تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کے لیے اپنے آپ کو لگا چکے ہیں۔ اسی تقوی کا یہ مطالبہ ہے، اسی تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بدعات و خرافات کو چھوڑیں، سنت رسول کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی سعی کریں، صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس انداز سے زندگی گزاری۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کو دہرانے کے بجائے اپنی خواتین سے مخاطب ہو کر کے کچھ باتیں کھل کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ گھروں کے اندر پلنے والے رسم و رواج، گھروں کے اندر پلنے اور تربیت پانے والے بچے، یہ گھروں کے اندر جو مرد حضرات رہتے ہیں، جو گھروں کو قائم تو کر دیتے ہیں، گھروں کی تعمیر تو کر لیتے ہیں، گھروں کا سسٹم تو چلا لیتے ہیں، گھروں کے اندر ان کی وجہ سے کھانے پینے کا انتظام تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ خواتین اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، یہ خواتین اس بات کو محسوس کریں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ جو آگے چل کے کسی کا باپ بنے گا، کسی کا بھائی بنے گا، کسی کا دادا بنے گا، کسی کا کوئی رشتہ دار بنے گا، ان خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بچہ جس کو رب کائنات نے ایسے دور سے گزارا ہے، جو دور تربیت کے بعد میں خواتین کے گودوں سے زیادہ ہو کر کے گزرتا ہے، مردوں کے یہاں اس بات کے امکانات کم سے کم ہوتے ہیں۔ یہ بچہ اگر پیدا ہوتے ہی وفات پا جائے تو باپ اس کو تھوڑے لمحے کے لیے اپنا سکتا ہے، اس کی صحبت اختیار کر سکتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی گزر جانے والا بچہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں کئی مہینے تک زندگی گزارتا ہے۔
حمل کی صورت میں، لوتھڑے کی صورت میں، نطفے کی صورت میں، بچے کی شکل مل جانے کے بعد خون کے لوتھڑے کی شکل میں، گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، یہ سارے کے سارے مراحل ماں کے پیٹ سے ہو کر کے گزرتے ہیں۔ ان خواتین کی ذمہ داری بچوں کی اسلامی تربیت کے بارے میں مردوں کے بالمقابل زیادہ ہے، اور آپ آزاد ہندوستان کے 1947 سے لے کر کے آج تک کے دور کا احصائیہ کر لیں، آج تک کے دور کا مطالعہ کر لیں، ان خواتین کو نشانہ بنا کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے، مسلمانوں کو ضائع کرنے، مسلمانوں کو بگاڑنے، مسلمانوں کو بے راہ روی پر چلنے اور ساری کی ساری شیطانی راہوں پر چلنے کے لیے آمادہ کرنے میں ان خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ خواتین اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیں، یہ خواتین اگر بچوں کی اسلامی تربیت کے بارے میں اپنے دلوں میں ذمہ داری اور احساس ذمہ داری کو بیدار کر لیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان خواتین کے گود میں یا ان خواتین کے پیٹ میں پلنے والے بچوں کو اسلامی راہ سے بھٹکا نہیں سکتی۔ ان خواتین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گود میں آتے ہی توحید کا پیغام دیں، ان کو سکھائیں کہ اتباع رسول کا تقاضا کیا ہے، ان کو بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کن باتوں کا حکم دیا، ان کو سکھایا جائے کہ بڑوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جاتی ہے، ان کو بتایا جائے کہ پیسہ کمانا آسان ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز کر کے حلال پر اکتفا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ بے پردگی اور بے حیائی کیا ہوتی ہے، ان کو بتایا جائے کہ گھروں کے اندر رہنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، ان کو سکھایا جائے کہ سیرت رسول کا مطالعہ کریں، سیرت رسول کے تقاضوں کو سمجھیں، ان کو بتایا جائے کہ نبی آخر الزماں جس کو اسی دنیا کے اندر سید الانبیاء قرار دیا گیا، جس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، جس کے بارے میں قبر میں کے 3 سوالات میں سے ایک سوال کیا جائے گا، جس کو سید الانبیاء بنایا گیا، جس نے معراج کے موقع سے سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، وہ نبی آخر الزماں بھی انہی خواتین کی تربیت میں پل کر کے بڑا ہوتا ہے۔ اس نبی آخر الزماں کو نبوت کا تاج ملنے کے بعد اور اسلام کی پہلی وحی کے نزول کے بعد جب گھبراہٹ اور بے چینی لاحق ہوتی ہے تو سب سے پہلا دلاسا دینے والی یہی خاتون تھی جو ہماری ماں اسلام کی خاتون اول اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ جب آپ آئے ان کے پاس گھبرا کر کے بیٹھے اور فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کے مسائل میں حق کا ساتھ دیتے ہیں اور باطل سے اجتناب کرتے ہیں، سچی باتیں کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اسلام کی تاریخ میں وہ خاتون اول تھی جنہوں نے سب سے پہلے نبی آخر الزماں کو دلاسا دیا، اور اس کے پہلے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، آپ کی طفولت اور سارے کے سارے مراحل کو دیکھ لیں، ان خواتین نے جس انداز سے آپ کے ساتھ اسلامی تربیت اور آپ کو پاکیزہ ماحول فراہم کرنے کی پوری سعی کی، وہ پوری کی پوری ایک داستان ہے جو خواتین کو پڑھنی چاہیے۔ آج ہماری خواتین اگر اسلامی ڈگر سے بگڑ جائیں، ہٹ جائیں، اگر ہماری خواتین حجاب کو چھوڑ دیں، بے حیائی کا راستہ اختیار کر لیں، ہماری خواتین اگر گھروں سے باہر غیر اسلامی طریقے سے نکلیں، تو سمجھ لیں کہ گھر کی ایک خاتون اگر اسلامی راستے سے ہٹتی ہے تو پورا خاندان اسلام سے ہٹ کر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
ایک خاتون اگر اسلام کی مخالفت کرے تو سارے کے سارے بچے، پورا کا پورا گھرانہ وہ اسلامی ماحول سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ خواتین اگر اپنی ذمہ داری نبھا لیں، اپنے ذمہ داری کو محسوس کر لیں، اللہ رب العالمین کے پیغام کا مطالعہ کریں، تو ان خواتین کے سامنے ان نفوس قدسیہ کا پوری کی پوری داستان ہونی چاہیے جنہوں نے فاطمۃ الزہرا کی شکل میں، اماں خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں، عائشہ صدیقہ کی شکل میں، اسماء بنت ابی بکر کی شکل میں، اور امہات المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں اور صحابیات کی شکل میں امت اسلامیہ کو ایسا درس دیا کہ جب جنگ میں آتی تھی ان کا بیٹا شہید کر دیا گیا تو بیٹے کے بارے میں باز پرس کرنے سے پہلے یہ پوچھتی تھی، یہ بتاؤ کہ میرے نبی، میرے سید محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے، ان کے بارے میں دریافت کرتی تھی۔ ان خواتین کے دلوں میں اگر اسلام پسندی بیدار کر دی جائے، ان خواتین کے دلوں میں اگر اسلام سے محبت پیدا ہو جائے، اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ چلنے لگے، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو اسلامی راستے سے بھٹکا نہیں سکتی۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے ہی بعض جذباتی قسم کے لوگ، بعض ایسے افراد جو قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھتے بھی نہیں، قرآن و سنت کے حقیقی مفہوم اور تقاضوں سے دور ہیں، وہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں اس کو گھر کی گڑیا بنا کر کے، ایک کھلونا بنا کر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ خواتین اگر اپنے حق نہ دی گئیں، یہ خواتین ان کے ساتھ بہتر سلوک نہ کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مرض الموت میں بھی آپ بار بار فرماتے تھے، فاتقوا اللہ فی النساء، فاتقوا اللہ فی النساء، فاتقوا اللہ فی النساء۔ اے لوگو، عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اے لوگو، عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ریڑھ کی ہڈی سے پیدا کیا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نازک لمحہ اور سب سے نازک حصہ اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، وہ اگر ٹیڑھا ہو جائے گا تو تمہاری زندگی میں ٹیڑھا پن آ جائے گا۔ اگر اس کو سیدھا کر کے رکھو گے، اس کے ساتھ بہتر وتیرہ اختیار کرو گے، اس کے ساتھ اچھا اسلوب اختیار کرو گے، اس کے ساتھ اسلامی طریقے سے پیش آؤ گے، اس کے سامنے آنکھیں نہ نکالو بلکہ اس کو اسلامی طریقے کے مطابق اپنے خاندان کا باعزت حصہ بنا کر کے اس کو مقام دو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی ماں کے بغیر وجود میں آ گیا ہو، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں نہ پالا ہو، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس کی ماں نے دودھ نہ پلایا ہو، گود میں کھلایا نہ ہو، جس کے پیشاب پاخانے تک کو صاف نہ کیا ہو، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے وجود کو ایک عورت کے وجود سے ہٹا کر کے دیکھے تو اس کو اس کا وجود مکمل نظر آئے۔ اس عورت کے بغیر ایک مرد کا وجود ناقص بلکہ دنیا سے نیست و نابود ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں، اور یہ خواتین ہمارے گھروں کی عزت و آبرو بنے، یہ خواتین ہمارے گھروں کے اندر اسلامی تربیت کی ذمہ داری کو اٹھائیں، یہ خواتین تقوی اور پرہیزگاری کے تقاضے کو شعبان کے بقیہ ایام میں اور رمضان کے پورے مہینے میں اور اسی کے اثرات کے نتیجے میں پورے سال میں اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ یہ خواتین نے اگر یہ ذمہ داری محسوس کر لی تو سمجھ لیں کہ حجاب کے مسئلے پر کتنا بھی واویلا کھڑا کیا جائے، کوئی کورٹ کیسا بھی فیصلہ دے دے، کسی بھی انداز کا ماحول بنا دیا جائے، طلاق ثلاثہ میں کوئی قانون پاس کر دیا جائے، خواتین کے بارے میں کسی بھی انداز کے فیصلے کیے جائیں، لیکن اگر گھروں کے اندر ان خواتین نے اسلامی باغ ڈور کو سنبھال لیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہ ان کے خلاف کوئی قانون بنا سکتی ہے، نہ ہمارے معاشرے اور ہمارے خاندانوں کو توڑ سکتی ہے۔ لہذا ان خواتین کی ذمہ داری ہے
کہ بچے کی پیدائش سے لے کر کے اس کے شادی بیاہ تک، شادی بیاہ کے بعد سے لے کر کے اس کی موت تک ان کی اسلامی تربیت پر مکمل توجہ دیں۔ اور کیوں نہ دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امہات المؤمنین کو جو مقام اور عظمت دیا تھا، یہ مقام اور عظمت توحید کی بنیاد پر تھا، یہ مقام اور عظمت اتباع رسول کی بنیاد پر تھا، یہ مقام اور عظمت اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے کی بنیاد پر تھا۔ وہاں یہ صورتحال تھی کہ حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن مدینہ میں اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے سورہ نور اور سورۃ الحجرات میں جہاں نقاب اور حجاب کا حکم نازل فرمایا تو خواتین اسلام ایک دوسرے کے سے دوپٹہ اور بڑی چادریں مانگ کر کے اس کو اپنے سر سے لے کر کے پیر تک ڈالتی تھیں، اس کے بعد گھر سے باہر نکلتی تھی۔ ان کا تو یہ عالم تھا کہ پہننے کے لیے 2 جوڑے کپڑے بھی نہیں تھے۔ ان کا تو یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی خواتین کو لے کر کے عیدگاہ کے لیے نکلو، اور بعض خواتین سے پتہ چلا کہ کچھ خواتین کے پاس چہرہ ڈھکنے اور جسم کو کور کرنے کے لیے چادریں نہیں، تو فرمایا اس کی جس بہن کے پاس 2 چادریں ہوں وہ اپنی بہن کو 1 چادر دے دے، لیکن عیدگاہ ضرور جایا جائے۔ آج کے دور میں ہم نے فقہ و فتاوی کی بنیاد پر اس کے بہانے سے مسجدوں میں خواتین کے داخلوں پر پابندی لگا دی، بچوں کو مسجدوں سے دور کر دیا۔ کون سی نسل پیدا ہونے والی ہے؟ اس کے نتیجے میں اگر یہ خواتین مسجدوں میں آ کر کے توحید کا درس نہ لیں، اتباع رسول کا درس نہ لیں، قرآن و سنت کے مطابق نہ چلیں، تو ایسی صورت میں یہ بچوں کی کون سی تربیت کریں گی؟ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر جیب میں فتنوں و فساد کو پالنے کا دور ہے، ہر گھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی عام ہے۔ ان خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پیار اور شفقت کے ساتھ بتائیں کہ اس انٹرنیٹ کو، اس سوشل میڈیا کو اسلامی تعلیمات کو سیکھنے، قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے لیے استعمال کیا جائے، غیر اسلامی چیزوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت فلمی دنیا سے متاثر نظر آتی ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت غیر اسلامی تہذیبوں سے متاثر نظر آتی ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت توحید کے تقاضوں سے ہٹ کر کے شرک و بدعات کے تقاضوں میں ملوث نظر آتی ہے۔ یہ سارے کے سارے ادوار اور یہ ساری کی ساری تاریخ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں جہاں علماء سو کا کردار ان کو گمراہ کرنے میں ہے، وہیں سوشل میڈیا نے بھی ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو ان خواتین کی ذمہ داری ہے کہ یہ خواتین قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہوں سے روزی روٹی فراہم کی جاتی ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے راستے چلنے کی خاطر، دنیا میں ترقی کرنے کی خاطر، دنیا میں دوسری اقوام سے آگے جانے کی خاطر، تعلیم کے میدان میں ترقی کے لیے، دنیا کے میدان میں ترقی کے لیے، تجارت کے میدان میں ترقی کے لیے، پیسہ کمانے کے جائز وسائل کے لیے، ساری کی ساری چیزوں کے لیے اس تقوی اور پرہیزگاری کے نتیجے میں اللہ رب العالمین راستوں کو آسان فرما دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر قدم پر اللہ رب العالمین کا خوف و خشیت، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اس تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔
جو اسلامی تعلیمات کے تمام بڑے امور میں، اسلامی تعلیمات کے تمام فضائل میں، اسلامی تعلیمات کے تمام واجبات میں، اسلامی تعلیمات کے تمام مباحات میں اور تمام کی تمام چیزوں میں یہ تقوی اولین فریضہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ تقوی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان برائیوں کو، ایسی چیزوں کو جن چیزوں سے ڈرایا گیا ان چیزوں کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ کبھی کبھار اس کو مباح اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے تو اس سے بھی پرہیز کرے، لیکن تقوی کے راستے میں کوئی خلل اور کسی انداز کی ڈگمگاہٹ نہ آنے دے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ خواتین ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسلوں کے ذہن و دماغ میں سیرت رسول کا درس ڈالیں اور اس بات کو محسوس کر لیں کہ اسلام کے نبی آخر الزماں کو سب سے پہلا سہارا دینے والی ہماری ماں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اور آپ اس بات کو بھی محسوس کر لیں کہ قرآن مجید نے آپ کے لیے مستقل احکام و مسائل نازل کیے، سورۃ النور اور سورۃ الحجرات، سورۃ النساء اور بے شمار مقامات پر خواتین کو مخاطب کر کے بہت سارے احکامات دیے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ اسلام اور قرآن مجید مردوں کو مخاطب نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خواتین کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ یہ خواتین اگر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر لیں تو ان کو محسوس کرنا چاہیے کہ ماضی میں ان خواتین کا کردار اسلامی تربیت کے لیے جمع حدیث اور دواوین سنت کو جمع کرنے اور ان کو لکھنے کے لیے محدثین کرام کی ماؤں کی شکلوں میں، ان کے گھر کی خواتین کی شکلوں میں جتنا اونچا کردار ان خواتین نے ادا کیا ہے دنیا کی کوئی طاقت ادا نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ خواتین اپنے مقام کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مردوں کے لیے بہت ساری مشکلات اور بہت ساری ذمہ داریاں مردوں کے کندھوں پر ڈالی ہیں، وہیں خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، مسند احمد میں موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت اپنی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے مبارک مہینے کے روزوں کا اہتمام کر لے، اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو ایسی صورت میں اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہت آسانیاں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان خواتین کو ان کی عظمت کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں احساس دلائیں۔ یہ خواتین جب دلاسا دیتی ہیں، یہ خواتین جب اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں تو اسلامی تاریخ رقم کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ جس میں ان کے اوپر اتہام لگایا گیا، جس کو واقع افک کہا جاتا ہے، اس کے ایک ایک جزیے کو، ایک ایک نقطے کو، اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ہماری خواتین کو پڑھنا چاہیے کہ کس انداز سے اللہ رب العالمین نے ایک خاتون کی عصمت اور ایک خاتون کے احترام اور ایک خاتون کی پاک دامنی کے لیے 7ویں آسمان سے پے در پے سورۃ النور میں 10 آیتوں کا نزول کیا اور فرمایا جو جو لوگ اس پر اتہام لگانے میں شامل تھے ان سب کو ایک طرف سے سزا دی جائے۔ اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وتیرہ اختیار کیا، جو اسلوب اختیار کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، حدیبیہ کے مقام پر آپ ٹھہرے، آپ کو عمرے سے روک دیا گیا اور آپ نے وہاں سے واپسی کا ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے اپنے جانور یہیں ذبح کر دو، سر کو یہیں مڈا لو، ہم آئندہ عمرے کا اہتمام کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جذبات میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے سچے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کیا یہ کفار باطل پر اور ہم اہل اسلام حق پر قائم نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہم سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ آپ اس سفر میں ہم کو طواف کرائیں گے، خانہ کعبہ کے طواف کا موقع ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ شرط نہیں تھی کہ اسی سال کیا جائے گا، آئندہ اس شرط کی تکمیل کی جائے گی، اس وعدے کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی کہ تم لوگ اپنا جانور ذبح کر دو، اپنے بالوں کو مڈا لو، لیکن صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی جانب دیکھتے رہے، تعجب میں تھے، سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ آپ مایوس ہو کر کے اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہیں، وہاں موجود ہیں۔ آپ نے اسی پریشانی کے عالم میں ان سے کہا کہ مسلمان میری بات نہیں مان رہے، میں کیا کروں؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نکلیں، اپنا جانور پکڑیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے جانور کو ذبح کر دیں۔ سارے مسلمان آپ کے پیچھے آ کر کے جانوروں کا ذبیحہ پیش کر دیں گے۔ لہذا ہوا یہی، آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہا، جانور کی گردن پر چھری چلائی گئی اور اس کے بعد سارے کے سارے مسلمان اپنے جانور لے کر کے آئے اور لا کر کے اس کو ذبح کر دیا۔ یہ عملی تطبیق تھی۔ مسلمان اگر عمل سے دور ہوتا ہے تو اس کے پیروکار دھیرے دھیرے چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان اگر عملی تطبیق پیش کر کے خود بانمازی بن جائے، صدقات و زکوٰۃ کو نکالنے والا، قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا اور عملی تطبیق پیش کرنے والا بن جائے، تو اس کی آل اولاد بذات خود نکل کر کے اسی راستے کو اپنائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی کے عالم میں، جب آپ مایوس ہونے چلے تھے، جب آپ پریشان تھے، آپ اب لوگوں کے اس وتیرے سے مایوس ہو چکے تھے، اس موقع سے بھی اسلامی خاتون نے، آپ کی بیوی نے، ہماری ماں نے آپ کو دلاسا دیا، آپ کو طریقہ بتایا کہ کون سے طریقے پر مسلمانوں کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ تو ان خواتین کا ہر قسم کے نازک مواقع سے اسلام کی تاریخ میں ایک بنیادی کردار رہا ہے۔ یہ خواتین آج بھی اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں تو ان کی ذمہ داری کے احساس کے نتیجے میں، اسلامی تربیت کے نتیجے میں، نئی نسلیں اسلام کے مطابق جب چلنے لگیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت نہ اسلام کو دبا سکے گی، نہ مسلمانوں پر وار کر سکے گی۔ اور اس بات کو سمجھ لیں، یہ خواتین مسجدوں سے جوڑی جانی چاہیے۔ اس بات کو سمجھ لیں، ان خواتین کو عیدگاہوں میں لا کر کے نمازوں کی ادائیگی کے لیے آمادہ کیا جانا چاہیے۔ اس بات کو سمجھ لیں، یہ خواتین اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بالغ اور نابالغ بچوں کو لے کر کے آئیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اسلام اس سے قطعاً نہیں روکتا، لہذا ان مسجدوں میں خواتین کے لیے مقامات بنائے جائیں، جگہیں خاص کی جائیں، پردے کا اہتمام کیا جائے، ورنہ آنے والے وقت میں جہاں طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں، حجاب کے مسئلے میں ہم کو مایوسی ہاتھ آئی ہے، ایسا نہ ہو کہ بعض نام نہاد خواتین اٹھیں اور اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم نکاح پڑھائیں گے، قاضی بن جائیں۔ جیسے اسی اوکھلا کی سرزمین پر اسی ہفتے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ خاتون قاضی نہیں بن سکتی، ایسا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس قضا کی ذمہ داری اور نکاح پڑھانے کی ذمہ داری، خطبات جمعہ کی ذمہ داری، خطبات عیدین کی ذمہ داری، کسوف و خسوف کے خطبات کی ذمہ داری، اس انداز کے اجتماعات کی ذمہ داری یہ مسلمانوں کے مردوں پر ہے، خواتین پر نہیں۔ خواتین آئیں اور آ کر کے
اس سے درس عبرت لیں، یہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والے دور میں تعدد ازدواج پر، آگے آنے والے دور میں مسجدوں میں خواتین کے داخلے سے متعلق اور مختلف انداز کی چیزوں پر یہ واویلا کھڑا کر کے مسلمانوں کو پھر سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید ذلیل و خوار ہوں، ہم کو دین کی جانب رجوع کرنا ہوگا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو مسجدوں سے نہیں روکا بلکہ جانے کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، ان خواتین کے بارے میں اچھی وصیتیں فرمائیں۔ لہذا ہم کون ہوتے ہیں کہ ان خواتین کو اپنے گھروں میں قید کر کے رکھیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں ان کو نکلنے کی اجازت دی جائے، اسلامی تعلیمات کے دائرے میں ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ ان کو بے حیائی کے جانب کھینچنے پائے، نہ ان کو بے پردگی کی جانب کھینچنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق تمام کے تمام فیصلے کرنے، قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔